بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ دورہ قرآن اور نازل کی ہم نے طرف تیرے الکتاب کامل کتاب عظمت والی کتاب بالحق کے حق کے ساتھ متلبساً بالحق کے حق لے کے آئی اور نری حق ہے اور حق کیا ہے کسی چیز کا حق یہ ہے کہ جیسے چاہیے ویسے ہو جیسے چاہیے ویسے ہو جتنا چاہیے اتنا ہو اور جب چاہیے تب ہو کتنی چیزیں ہیں امام راغب کی پوری عبارت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں مفردات میں راغب نے لکھا الحق کس کو کہتی الحق کہ کسی چیز کا جیسے چاہیے ویسا ہونا جتنا چاہیے اتنا ہونا اور جب چاہیے تب آنا یہ تین چیزیں بن جائیں تو وہ کیا بنتی ہے حق کیا سمجھ رہے ہو آپ کو سمجھ بالکل نہیں آ رہی سمجھ نشتا کوئی سمجھ نہیں بولتے کیوں نہیں ناشتہ نہیں کیا حق کس کو کہتے ہیں حق جیسے کوئی چیز جیسے چاہیے ویسے ہو جتنا چاہیے اتنا ہو جب چاہیے تب ہو اس وقت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے حق اب تینوں باتیں یہاں دیکھو الیک الکتاب بالحق قرآن آیا قرآن حق ہے جیسے چاہیے تھا ویسے آیا جیسے چاہیے تھا مخلوق کو ویسے آیا اور جتنا چاہیے تھا اتنا آیا اور جب چاہیے تھا تب آیا کب جب چاہیے تھا جب آسمانی بھائی کے آثار مٹ چکے تھے اور معرفت الہی کے راستے بند ہو گئے تھے اس وقت ضرورت تھی قرآن کی جب چاہیے تھا تب آیا جتنا چاہیے تھا اتنا آیا جیسے چاہیے تھا ویسے آیا یہ تین چیزیں راغب نے لکھی ہیں الیک الکتاب بالحق مصدقاً تصدیق کرنے والا یہاں پر سمجھو بات یہ جملہ آئے گا بار بار مصدقاً آج کل کے جو ملحدین ہیں انہوں نے نیٹ پہ چینل بنائے ایک وہ پاکستانی شیطان ملحد ہے اور یہ چند چوہوں نے مل کر ایک پروگرام ترتیب دیا قرآن پہ اعتراضات ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں یہ انجیل اور تورات سے سرکہ ہے تورات انجیل سے کیا ہے سرکہ سمجھتے ہو یہ تورات کی عبارتیں انجیل کی ہیں اور اس کو عربی کے کلام میں ڈال دیا گیا تو یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے اور مثلا جہاں ان النفس بالنفس یہ استثناء آیت 22-23 تورات میں موجود ہے اب بھی استثناء تورات دیکھ لیں آیت 22-23 اور 25 میں ان النفس بالنفس بالکل یہ عبارت موجود ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی سرقہ کیا ہوا ہے. یہ ان کے دماغی توازن کی خرابی ہے. قرآن مقدس پہلی کتابوں کے مد مقابل نہیں آیا، یہ بات ذہن میں رکھو، بلکہ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق بن کے آیا ہے. پہلی کتابوں کا، اور صرف مصدق نہیں، ساتھ مہیمن بھی ہے. دو شانیں جہاں سمجھنی ہیں. قرآن مصدق ہے جو پہلی کتابوں کے منزل من اللہ مضمون تھے، تو قرآن ان کی کیا کرے گا؟ تصدیق. اس تصدیق کو سرقہ کہنا ایسے ہے جیسے ملحد کو خنزیر کہہ دو، کیونکہ خنزیر کی بھی تھنی ہے، ناک ایک ہے، اور ملحد کا بھی ناک ایک ہے. مناسبت ربط لگ گیا کہ خنزیر کا ایک منہ، ملحد کا ایک منہ. خنزیر کے دو کان، ملحد کے دو کان. خنزیر کا ایک سر، ملحد کا ایک سر. یہ بعض چیزوں میں مناسبت ہے، لہذا خنزیر ملحد ہے، ملحد خنزیر ہے. یہ ایسی چبل پن ہے. دوسری بات وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض ایسے مضامین ہیں جو تورات اور انجیل اس میں نہیں اور قرآن میں ہیں، اور بعض وہ مضامین ہیں جو تورات انجیل میں اور طرح موجود ہیں اور قرآن پاک میں اور طرح موجود ہیں. تو یہ اصل میں کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور جو آپ کے معامل تھے انہوں نے گڑبڑ کی کہ کچھ باتیں تورات کے اندر جو تھی وہ بتا نہیں سکے، اور کچھ بھول کر انہوں نے بتایا تورات میں اور تھا اور قرآن میں اور لکھا ہوا ہے. اس اعتراض سے مرعوب ہو کر، توجہ میری طرف رہے، اس اعتراض سے مرعوب ہو کر پرویزی، سر سید اور نیچری جتنی پارٹی ہے، انہوں نے ایک نیا رخ اختیار کیا کہ قرآن کو تورات اور انجیل کے مناسب کرنے پہ قوت صرف کی. کیا سمجھے ہو میری بات؟ جہاں قرآن کے واقعات ہیں وہ توڑ مروڑ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح قرآن کے واقعات کو تورات انجیل کے موافق کر دیا جائے، تاکہ یہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ تورات میں واقعہ اور طرح ہے اور قرآن میں واقعہ اور طرح ہے. اس طرح کا اعتراض نہ کرے. تو یہ بھی ایک خالص کفریہ سوچ ہے، ملحدین کی بھی کفریہ سوچ ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے دو وصف ہیں. ایک وصف ہے مصدقاً، کہ پہلی کتابوں کا مصدق، اس لیے جو از قبیل اخبار ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو از قبیل اخبار، از قبیل، پتہ نہیں کیا تم بولتے نہیں ہو، سمجھ نہیں آتی. جو خبریں دی گئی ہیں، جو از قبیل اخبار، جو قرآن پاک کی خبریں، تورات انجیل کی خبریں ہیں، ان اخبار میں قرآن مصدق ہے. توحید کی خبر کا قرآن مصدق ہے، نبوت رسالت کی خبروں کا قرآن مصدق ہے، قیامت کی خبر کا قرآن مصدق ہے، اور پہلے انبیاء سابقین کے واقعات کا قرآن مصدق ہے. ایک بات. نمبر دو، قرآن کی شان مہیمن بھی ہے، اور مہیمن کا معنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والی کتاب. مہیمن کا معنی پہلی کتابوں کی غلطیوں کی. اب وہ غلطیاں کہاں ہوئی یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا. وہ غلطیاں ہوئی نسو حظم مما ذکروا، اسی صورت میں گزرا. یحرفون الکلم
مولویوں اور پیروں نے تورات انجیل کو بدلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تورات انجیل کا ایک حصہ نسو مما ذکروا، وہ ان سے رہ گیا، اس کو وہ بھول گئے۔ اب قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن مہمن ہے، قرآن یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا واقعہ تورات انجیل میں منزل من اللہ تھا اور کون سا واقعہ محرف من العلماء تھا۔ تو اس کے لیے قرآن کسوٹی اور جج بن کے آیا ہے، یہ نہیں کہ جج مجرم کی طرف چل پڑے۔ جج کا کام ہوتا ہے انصاف سے فیصلہ کرنا۔ تو جن لوگوں نے جرم کیا انہوں نے تورات انجیل کی عبارات کو بدلا، اور یہ بات ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور خود قرآن سے بھی ثابت ہے، اور انہوں نے تورات انجیل کا بہت سارا حصہ ضائع کیا، یہ بات قرآن بھی اس کا شاہد ہے اور ان کی کتابیں بھی شاہد ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے داخل کی تورات انجیل میں۔ تو قرآن مصدق بن کے آیا ہے اصل مضمون کا، اور مہیمن بن کے آیا ہے، یعنی کسوٹی بن کے آیا ہے کہ کون سا مضمون منزل من اللہ ہے اور کون سا مضمون محرف ہے۔ اس لیے قرآن کو ان واقعات کے تابع نہیں کرنا، ان واقعات کو قرآن کے تابع کرنا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ محرف شدہ کون سا حصہ ہے، منزل من اللہ کون سا ہے؟ جس حصے کی قرآن تصدیق کرے گا وہ ہوگا منزل من اللہ، اور جس حصے کی قرآن تصدیق نہیں کرتا وہ ہے محرف من المحرفین۔ کچھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ سمجھے تو اس پر ساری بنیاد مسئلے کی حل ہوگی۔ یہ جتنا نیچری فتنہ ہے، پرویزی ہوں، غامدی ہوں، اور یہ سر سید احمد خان ہو، سکول یونیورسٹی کے ملحدین ہوں، جتنے بھی ہوں، تو وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح قرآن کو ان کے تابع، قرآن کا واقعہ اس کے ساتھ ملے تاکہ اعتراض نہ رہے، اور وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ قرآن پیروں کا سرکہ ہے، اور پھر بھی اس میں غلطیاں معاذ اللہ آ گئی۔ تورات میں واقعہ یوں تھا، قرآن نے یوں بیان کیا، انجیل میں واقعہ یوں تھا، قرآن نے یوں بیان کیا۔ مثال کے طور پہ کہ تورات میں تھا کہ بچڑے کی پوجا حضرت ہارون نے شروع کروائی تھی، اور قرآن نے کیا بتایا؟ حضرت ہارون کی صفائی پیش کی۔ تورات میں تھا کہ حضرت داؤد ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، فوجی کی بیوی تھی۔ قرآن نے انبیاء کی عصمت بیان کر کے صفائی پیش کی۔ تورات میں حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی معاذ اللہ، قرآن نے اس کی صفائی پیش کی۔ تو یہ اس طرح پتہ چلے گا دونوں بارڈروں پہ کام کرنا ہے، ایک وہ ملحدین کا بارڈر ہے، وہ اسرائیل بنا رہے ہیں، ایک نیچریوں کا بارڈر ہے، وہ قرآن کو ان کے کیا کر رہے ہیں؟ تابع۔ اور اس کی وجہ جہالت ہے کہ قرآن کا مقام ہی نہیں سمجھا۔ قرآن مقدس کی شان مصدق بھی ہے، قرآن مقدس کی شان مہیمن بھی ہے، اور دونوں شانیں مد نظر ہوں تو قرآن جج ہے، حاکم ہے، کسوٹی ہے حق اور سچ کی، اور کسوٹی ہے حق اور باطل کی، کسوٹی ہے منزل من اللہ اور محرف من المحرفین کی۔ جس چیز کی قرآن تصدیق کرے گا وہ منزل من اللہ ہوگی، اور جس چیز کی قرآن تصدیق نہیں کرے گا وہ تحریف محرفین ہوگی۔ کچھ بات سمجھ آئی یا لمبی ہو گئی ہے؟ یہ بات ہے، اب ذرا اس کو سمجھو۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، واسطے ان کے جو پہلے ہیں قرآن سے کتابیں، من الکتاب، الکتاب کا الف لام جنس کا،
نیچے لکھا ہے تورات، انجیل، زبور، یہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سبحان اللہ، یہ ایک قرآن کا مستقل معجزہ ہے۔ مُهَيْمِنًا، اعتراض آج ہو رہا ہے، قرآن نے جواب 14 صدیاں پہلے دے دیا۔ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ تیسرا وصف ہے، قرآن نگران ہے، علیہ علی الکتب کلہا، تمام کتابوں پر، فَحَكُّمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ جب فیصلے کا دستور اتنا کامل ہے، جو الکتاب بھی ہے، بالحق بھی ہے، مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی ہے، جب اتنی شان والی کتاب آپ کو دی ہے تو فَحَكُّمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی قرآن کا فیصلہ نافذ کر۔ دیکھو بھئی، مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ کی شان کیا ہے؟ المؤمن المہیمن، ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، سنبھالنے والا۔ جیسے اللہ پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والا ہے، قرآن سارے کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب۔ کچھ آپ کو سمجھ آئیے میری بات؟ میں اب دوسرا عنوان شروع کروں گا، پہلے حوالے دیکھو ذرا۔ مہیمن کا کیا معنی ہے؟ مہیمنًا علیہ، حاشیہ، فائدہ نمبر، ہاں آیا ذرا دیکھنا ہے۔ کالا قتادہ، یہ بھی ذرا خیال کرتے ہو، اب ہم نے جو بھی لیا صحابہ اور تابعین یا حدیث سے لیا ہے یا قرآن سے لیا ہے، باروں بار نہیں آئے گی بات۔ یہ ذرا دیکھو، کالا قتادہ تابعی مفسر ہے، فرماتے ہیں معنی ہو الشاہد، معنی ہے گواہ، وکیل الحافظ، دونوں معنی ہیں۔ پہلی کتابوں پر گواہ بھی ہے اور پہلی کتابوں پر حافظ بھی ہے۔ حافظ کا معنی نگران، کنٹرول کرنے والا۔ قال بعضهم، یہ قرطبی ہے، بعض نے کہا ہے معنی ہو شہیدن، وقال بعضهم معنی ہو امینن علیہ۔ پہلی کتابوں پر کیا ہے بھائی؟ امینن علیہ ہے، امین ہے ابن جریر۔ امین ہونے کا کیا مطلب ہوئی؟ کسبٹی، کہ پہلی کتاب منزل من اللہ کون سا حصہ ہے اور محرف شدہ کون سا ہے، اس پر امین ہے ابن جریر۔ ابن عباس کہتے ہیں شاہدن علیہ وہو قول مجاہد وقتادہ وسدی والکسائی، یہ سارے کہتے ہیں مہیمن کا معنی شاہد اور گواہ اور معلم التنزیل ہے۔ سعید ابن جبیر اور ابو عبیدہ کہتے ہیں مؤتمنن علیہ، قرآن اس پر ذمہ دار ہے اور معلم ہے۔ القرآن امین علی الکتب المتقدمہ، اوپر لفظ آپ نے پڑھے شاہد، امین، حافظ، یہ تین معنی ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، یہ عبارت پوری عبارتوں کا معنی بیان کرے گی کہ القرآن امین، قرآن امین ہے، علی الکتب المتقدمہ، پہلی ساری کتابوں پر۔ کیسے امین ہے؟ فما وافقہ منہا فہو حق، اور سمجھو 1 کروڑ روپے کی یہ عبارت ہے۔ فما وافقہ منہا،
فما وافقہ منہا، یہ امین کا معنی ہے. امین کا معنی بیان کر رہا ہے حافظ، امین، شاہد. یہ مہیمن کا معنی اور اس کی تشریح کر رہا ہے. فما وافقہ منہا فہو حق، جو قرآن کے موافق ہے وہ حق ہے. وما خالفہ منہا فہو باطل، اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن ہے کسوٹی. ہاں، خدا کے لیے قرآن کی یہ شان سمجھو. یہ ملا کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ قرآن کسوٹی ہے. قرآن المیزان ہے جس پہ ساری کتابوں کو تولا جائے گا، بخاری سمیت. تورات انجیل کو تولا جائے گا کس پر؟ بخاری نہیں تولا جائے گا، روایات کو نہیں تولا جائے گا. یا تو قرآن کی عظمت کا انکار کر کے یہ امین اور حافظ نہیں. اگر قرآن امین اور حافظ ہے تو پھر مانا پڑھ ما وافقہ منہا فہو حق، جو قرآن کے موافق چیز ہے وہ حق ہے. وما خالفہ، اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ کیا بنے گا بھائی؟ کیا بنے گا؟ عن ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں ذرا خیال کرنا، مہیمن اے حاکمن. مہیمن کا معنی کیا ہے؟ حاکمن علی ما قبلہ من الکتب، پہلی سب کتابوں پہ قرآن حاکم ہے. قرآن کیا ہے؟ ذرا ایمان کا اظہار کرو. قرآن کیا ہے؟ حاکم کتاب ہے. ہاں، بہادل اقوال کلھا متقاربۃ المعنی، یہ سارے کے سارے اقوال قریب المعنی ہیں. فإن اسم المہیمن یتضمن ھذا کلہ، مہیمن کا اسم ان سب ناموں کو شامل ہے. ھذا کلہ فہو امین و شاہد و حاکم علی کل کتاب، علی کل کتاب قبلہ. جعل اللہ ھذا الکتاب العظیم الذی انزلہ آخر الکتاب وخاتمہا، کیا اللہ نے اس کتاب عظیم جو اتاری آخری کتابوں کی، اور خاتمہا واشملہا واعظمہا واحکمہا حیث جمع فیہ محاسن ما قبلہ، سارے محاسن جمع کر دیے. وزادہ من الکمالات، اور ایسے کمالات اس کے بڑھائے ما لیس فی غیرہ، جو دوسری کتابوں میں نہیں. فلہذا جعلہ شاہدا، اس لیے قرآن کو بنایا شاہد، امیناً امین، وحاکماً علیہا کلہا، ساری کتابوں پر قرآن کو کیا بنایا ہے؟ بولو کیا بنایا ہے؟ اگر یہ بات ذہن میں آئے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ بات ملا کی کھوپڑی میں نہیں آتی. اس کو قرآن کی طرف پاؤ تو بہت بابی قال حدثنا فلاں، تھوڑ بے ایمانہ. قرآن کا مسئلہ کتی کے مقابل بابی حدثنا کالا کا حوالہ دینے والا بھی کافر ہے. کوئی روایت قرآن کے مقابل پیش کرے کیا ہوگا؟ کئی وجوہ سے. ایک تو ملم یحکم بما، وہ صرف قانون تک حاکمیت نہیں. کئی مولوی حاکمیت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور صرف یہ اللہ کے قانون کے مقابل کوئی قانون نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے.
لیکن اللہ کی کتاب کے مقابل کوئی کتاب بھی، جس طرح اللہ کے قانون کے مقابل قانون ماننے والا کافر، اسی طرح اللہ کی کتاب کے مقابل المحند ماننے والا نہیں، فروعی مسئلہ ہے وہ، فروعی مسئلہ۔ اور اللہ کی کتاب کے مقابل محمد بن مروان کو ماننے والا نہیں، مسلمان ہے۔ فروعی مسئلہ ہے بھائی، فروعی مسئلہ ہے، کچھ انصاف نہیں ان ملا میں۔ اب دیکھو مہیمنن علی، اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ قرآن کے مد مقابل خبر واحد صحیح نہیں چل سکتی، کیا سمجھ رہے ہو؟ خبر واحد، یہ مسئلہ آپ نے اصول میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اچھا، سب فقہا نے شرط لکھی ہے، اصول شاشی سے لے کر اصول سرخسی تک چلے جاؤ، ساری کتابیں گنوں بھی تو بڑا ٹائم لگے، اصول کی سب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی خبر واحد جس کے سارے راوی سکہ ہو، سند متصل ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہو، لیکن قرآن سے ٹکرائے تو وہ روایت رسول اللہ کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا، وہ حدیث قابل احتجاج۔ آپ جنہوں نے پڑھا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اونچا 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 ہاتھ پتہ لگے، تاکہ قیامت کے دن گواہ بن جائے۔ بس نیچے کر لو، یہ اصول پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اچھا، تم میں سے وہ اکابر بھی موجود ہیں جنہوں نے اصول الحدیث بھی دیکھا ہوگا۔ اصول الحدیث میں سب سے پہلے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ نخبہ ہے۔ یہ مسئلہ نخبۃ الفکر میں بھی لکھا ہے کہ خبر واحد بے جمیع شرائطہ، ساری شرطیں عند المحدثین وہ صحیح ہو، لیکن اگر کتاب اللہ کے مخالف ہوئی تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس نخبہ میں بھی لکھا ہے، حالانکہ ابن حجر شافعی ہے۔ اچھا، یہی بات ملا علی قاری نے لکھی ہے، یہی بات ابن صلاح نے لکھی ہے، یہی بات اوپر چلے جاؤ کہاں تک؟ صحابہ تک۔ اس کا اصل جو ماخذ ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تقریر ہے، تقریر جنجوئی۔ جنجوئی خیال کرنا عربی میں گاف کو جیم پڑتی ہے، تقریر گنگوئی، تقریر جنجوئی۔ آج سے 12-13 سال پہلے جب یہ للہڑ کھڑے ہوئے تھے تو ان میں ایک مولوی تھا، وہ عطاء الرحمان اس کا نام تھا، بڑا بے ایمان، بڑا منہ پھٹ ملا تھا، تو اس نے اٹک میں مبالغے کا چیلنج کیا تھا۔ تو ہم گئے، میں نے کہا مبالغے کا چیلنج قبول ہے آ۔ تو اٹک کے بعد وہ گجرانوالہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پر بھی اس نے مبالغے کی بات کی اور سٹیج سے بھاگ پڑا۔ تقریر کے دوران سٹیج سے بھاگا، ادھر گرا، مر گیا وہاں پر ہی۔ خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی شکل بالکل سیاہ بن گئی تھی، کالی سیاہ، انہوں نے چہرہ بھی نہیں دکھایا مرنے کے بعد، اور وہاں گرا۔ تو اس نے ایک تقریر میں حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ پہ تبرہ کرتے ہوئے کہا کہ مماتی اتنے گستاخ ہیں کہ وہ حضرت گنگوئی کو جنجوئی لکھتی ہیں۔ سارا مجمع کہتے ہیں استغفر اللہ، شیخ العزیز بھی کہتے ہیں حضرت گنگوئی کو جنجوئی، توبہ 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 توبہ، اور یہ خود جو مرضی بزرگوں کو کہہ دے۔ ابھی یہ طارق مسعود کہ وہ رات میں سن رہا تھا، وہ غیر مقلد نے مفسرین کے حوالے پیش کیے تو آگے سے کہتے ہیں مفسرین بھاڑ میں جائیں،
جائے بھاڑ میں۔ اب یہ اتنا بکواس ہے کہ پنجابی اردو والے تو سمجھیں گے کہ کیا کہا، اور تم شاید نہ سمجھ سکو، اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سب مفسرین کو گالیاں دی، بھاڑ میں جائے۔ اس نے کہا یہ مفسرین کے آپ بے ادبی کر رہے، احترام کے خلاف ہے۔ یہ پتہ آگے سے کہہ رہا ہے احترام کو اٹھا کے پھرتا ہے، تو مجھے مفسرین کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو بھائی یاد رکھ لو، گنگوئی جیم کو، گاف کو جیم سے تعبیر کرتی ہے۔ تقریر جنجوئی، وہ تقریر بھی وہ ہے کہ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے، تقریر جنجوئی۔ اس میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل حجت نہیں، کہتے ہیں یہ ضابطہ آیا کہاں سے ہے؟ طرز حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی روایت پہنچی، خود نہیں گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پہنچی کہ کلیب بدر کے مردوں نے سنا تھا، اور روایت بھی پہنچی بطور حل اشکال کی، استفسار کی، تو آگے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ ایک میں کیف یقول رسول اللہ، اور اصل میں بخاری میں ہے، انہوں نے کہا انما قال النبی، انما اللہ کے رسول کبھی نہیں کہہ سکتے مردے انہوں نے سنا ہے، انما قال النبی، آپ نے صرف یہ بات کی کہ اب دنیا میں جو میں انہیں سمجھاتا تھا، وہ جب جہنم میں پہنچ گئے انہیں پتہ چل گیا کہ میری دعوت حق تھی۔ یسمعون نہیں، یعلمون، یعنی سماع کا لازم معنی بیان کیا۔ سماع کا کیا کہہ رہا ہوں؟ سماع کا روایت کا انکار نہیں کیا۔ بعض صوفیوں نے کہا وہ موقع پہ نہیں تھی، فلانا موقع پہ تھا، پھر تو بڑا اچھا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور 7 ہجری سے پہلے وہ کسی موقع پہ نہیں تھے، ساری روایتیں رجا کی۔ بزرگ بھی جب اصول باندھے تو الراس والعین سے گر جاتی ہے اصول، تو وہ انکار نہیں کر رہی، تعبیر کر رہی ہے۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ نے خبر واحد میں تعبیل کی اور قرآن کو اپنی جگہ پہ باقی رکھا، تو یہ اصول سید کائنات سے آیا اور کسی صحابی نے انکار بھی نہیں کیا، تو اجماعاً یہ اصول صحابہ کہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابلے میں حجت نہیں۔ بے شک کہو، آج تم سارے چودھری بن گئے ہو۔ تو خبر واحد والا یہ ضابطہ تو اوپر سے آیا ہے بھائی۔ اچھا، کسی نے یہ لکھا ہے کہ اگر بخاری مسلم کی خبر واحد ہو تو پھر تو جائز ہے؟ جی، یہ جو تم اصول شاشی سے آخر تک مثالیں دیتے ہو، قرآن میں جو آیا، حدیث میں جو آیا، کتاب اللہ کے عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی، یہ خبر واحد ہے، مطلق کی تقیید نہیں ہو سکتی، یہ خبر واحد ہے، خاص بین بے نفس ہی ہے، خبر واحد اس کا بیان نہیں بن سکتی۔ کبھی آپ نے کھوپڑی استعمال کی ہے؟ یہ ساری روایتیں بخاری مسلم کی ہے۔ کوئی سمجھ کوئی نہیں ہے، یہ ساری روایتیں کس کی ہیں؟ تو اب یہ سارے اہل اصول منکر حدیث تھے بھائی، کچھ خوف خدا نہیں آتا۔ یہ سارے جتنے اہل اصول گزرے ہیں یہ سارے منکر حدیث تھے۔ پتہ نہیں تم بولتے کیوں نہیں ہو؟
یہ اصول بھائی میرا تو نہیں ہے نا. اگر ہم یہ اصول بیان کریں تو ہم پہ تو فتویٰ آیا منکر حدیث اور امام ابو حنیفہ بیان کرے, شافعی مالک بیان کرے, نووی ابن حجر بیان کرے, ابن صلاح بیان کرے, ملا جیون حسامی بیان کرے, تفتزانی عبداللہ بیان کرے, وہ اور یہ سارے اصول ملا جی خود درسگاہ میں بیان کرے, تو یہ ہے پکا مسلمان. اور کوئی دوسرا بیچارہ کرے وہ فوراً یہ لت کھائے گی کہ تو جناب حدیث کا منکر ہے, منکر حدیث ہے. کچھ خوف خدا بھی ہو, کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے. اور یہ مسئلہ قرآن میں بھی کھڑا ہے, ان الظن لا یغنی من الحق کے تفسیر ماجدی دیکھ لو, روح المعانی دیکھ لو, ان دونوں مقام پہ. اور جمیع محدثین متفق ہے, متقدمین اور قریب والے متاخرین, کہ اخبار احاد ظنی ہیں سب کی سب. اچھا یہ بھی آپ نے پڑھا ہے, مزے کی بات ہے کہ خبر متواتر آپ کے حضرات نے کتنی لکھی ہے؟ 2-3. آپ کی کتابوں میں کتنی لکھی ہے؟ 2-3. اور خبر احاد ظنی ہے. اور متواتر کتنی لکھی ہے؟ 2-4. ان پر تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور ہم تو سینکڑوں متواتر مانتی اور ثابت کرتے ہیں تواتر, آپ دیکھیں گے. اور ان کو تو البینۃ علی المدعی انما الاعمال, حالانکہ انما الاعمال بالنیات اس کی سند دیکھو تو یہ غریب حدیث ہے. غریب سمجھتے ہو؟ وہ اصطلاح ہے محدثین کی, کسی کے گھر روٹی لینے نہیں گئی تھی, یہ محدثین کی اصطلاح ہے غریب حدیث, جس کے اوپر حضرت عمر اکیلا راوی, ان کا شاگرد اکیلا راوی, ان کا شاگرد اکیلا راوی, یا تک سارے اوپر لڑی ایک ایک راوی کی ہے. تو سند میں کہیں ایک راوی آ جائے تو اس کو محدثین کہتے ہیں غریب. یہ تو 3-4 اکیلے کھڑے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ متواتر ہے, حالانکہ یہ غریب ہے. اور دوسری ملی البینۃ علی المدعی, اور محدثین نے بھی وہ من کذب علیہ متعمدا اس کو لیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ متواتر احادیث بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. بہت ساری حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں مختلف موضوعات پر. نزول مسیح کی روایات متواتر ہیں, عذاب قبر کی روایات متواتر ہیں. اسی طرح یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے اس کی روایات متواتر ہے. انک لا تدری والی روایت 32 صحابہ سے آئی ہے, وہ متواتر ہے. اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہم ان کا تواتر سے حیات شہداء کی تفصیل والی روایات متواتر ہیں. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں, لیکن ہم تو اتنی روایتیں متواتر ثابت کریں پھر بھی بخار ختم نہیں ہوتا. اب دیکھو, قرآن مہیمن, اس بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ساری دنیا کے مفتیوں کو جہنم میں ڈال سکتی ہے, لیکن اس بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ساری کتابوں پر نگران کتاب کون ہے. ساری کتابوں کے حق باطل کا معیار کتاب کون سی ہے؟ حق باطل کی کسوٹی اور ترازو کون سی کتاب ہے؟ روایات کی بھی حق کا صحت اور عدم صحت کی کسوٹی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. یہ جرم ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مہیمنن علیہ, محافظن علیہ, یہ محافظ کتاب ہے. علیہ فحکم بینہم, اور نیچے لکھا ہے جب قرآن ایسی کتاب ہے تو, ایسی کتاب سمجھ گئے, ایسی کتاب ہے تو فحکم بینہم فافتیا اذا کان الامر کذالک,
جب یہ بات قرآن کی عظمت کی حال یہ ہے تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا. آگے خیال کرنا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. احوا کیا ہے؟ ہر وہ بات جو کتاب اللہ سے ٹکرائے وہ احوا ہے. ہر وہ بات، ہر وہ روایت، ہر وہ قول، ہر وہ کتاب جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہے احوا. کسی بزرگ کی ہوا، کسی راوی کی ہوا، کسی صوفی کی ہوا، اس ہوا کے پیچھے نہ جانا. احواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے. احوا کا کیا معنی؟ وہ لکھے آپ کے پاس اے آراءہم التی اصطلحوا علیہا. آراءہم ان کی وہ رائے، التی اصطلحوا علیہا جو انہوں نے اپنے کوڈ بنا رکھے ہیں، اصطلاحات جاری کر رکھی ہیں. وَتَرَكُوا بِسَبَبِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اپنی ان خاص کوڈ اور اصطلاح کی وجہ سے ما انزل اللہ علی رسولہ، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. کچھ خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے اپنی کیا بنائی؟ اصطلاحات بنا کے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا. یہ ہے احواءہم. آج بھی اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ دیوبندیت کا معیار ایک اصطلاح ہے. دیوبندیت کا معیار کیا ہے جی؟ المحند، المفند، یہ ہے دیوبندیت کا معیار. اچھا بریلویت کا معیار کیا ہے؟ اگر بریلویت کا معیار ہے حسام الحرمین بریلویت کا. اور جہاں پر باتیں ہو رہی ہیں جی المحند پہ دستخط کرے گا تو دیوبندی. بریلویوں کا عرفان مشہدی اور بڑے بڑے دجاجلہ وہ آج کل یہ تاریخ کے جو حسام الحرمین پہ دستخط کرے تو بریلوی، جو حسام الحرمین پہ دستخط نہ کرے تو وہ بریلوی نہیں ہے. حالانکہ یہ اپنی اصطلاحات ہیں. ان اصطلاحات کے پیچھے قرآن کو چھوڑ دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. آپ کو یقین آتا آپ جائیں خیر المدارس میں، اشرفیہ میں، کراچی، وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے مولوی صاحب المحند کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ اصطلاح. اور ان بے ایمانوں میں سے کوئی نہیں پوچھے گا مولوی صاحب قرآن کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں، سنت کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. نصرت العلوم میں ہمارا ایک ساتھی تھا بڑا شرارتی سا، وہ گیا داخلہ لینے کے لیے دور حدیث میں. تکملہ ہمارے ساتھ پڑا قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ہمیں کہتے ہیں میں تو دورہ حدیث کروں گا نصرت العلوم میں. نے کہا ٹھیک ہے کرو. ہمیں بھی بڑی ترغیب دی. کہتے ہیں میں جاتا تو ہوں. یہ دفتر میں جا بیٹھا، وہاں جو ناظم صاحب تھے انہوں نے سوال کیا، امتحان ہو رہا ہے. اس نے سوال کیا کہ مماتی انک لا تسمع الموتا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، ہم اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ تھوڑا سا خاموش ہوا، یہ انتظار میں تھا. تو یہ آرام سے اوپر دیکھا صوفیوں کی طرح. اس نے کہا جی ہم صاف ہدایت کا انکار کرتے. اور کیا جب ہم صاف ہدایت کا انکار کرتے. تو وہ دیکھتے یوں کر کے تو اس کو داخلہ نہیں ملا.
پھر اس نے بتایا کہ میرا یوں امتحان ہوا اور میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ میں نے آگے سے کہا ہم صاف جناب اس آیت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ایک دفعہ تو وہ بھی حیران ہو گیا اس نے بات کیا کیجیے، تو وہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تو یہ ہے جناب، اس عبارت کو سمجھو، آراءہم اللاتی، اور دوستوں بزرگوں کے ساتھ اگر آپ کو توفیق ہو جائے، وہاں پر کیا ہے جی، ہمارے بزرگوں کی ترتیب، یہ ایک اصطلاح ہے۔ تعلیم، یہ ایک اصطلاح ہے۔ جب بولے تعلیم کرنی ہے تو کوئی درس قرآن دے۔ کیا فرماتے ہیں بزرگ؟ ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں، ترتیب میں نہیں، یعنی قرآن ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں، ہمارا طریقہ میں نہیں۔ ہمارے میاں والی کے قاضی احسان الہی صاحب ہیں جو ادھر بھی تشریف لاتی ہیں، تو ایک دفعہ اس کے پاس ریونڈی برادری آ گئی، انہوں کہا، ان کو نہیں پتا تھا، اس کو دعوت دی، اس نے کہا کہ میں پورا سال لکھواتا ہوں، لکھو۔ اس نے بسترا اٹھایا، ساتھ چل پڑا، آگے گئے، بریلویوں کی مسجد تھی، اس نے کہا شرط ہے بیان میں کروں گا۔ اس نے شروع کیا مسئلہ الہ، خیر ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا، انہوں نے مار کے جماعت اور مولوی صاحب کو باہر نکال دی۔ اگلی مسجد میں گئے، اگلی مسجد میں بھی ایسا، امیر صاحب نے خدا کہا اس تبلیغ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کریں۔ قاضی صاحب نے کہا اگر تو نہیں مانتا تو بھی کافر ہے، تو امیر بے شک ہو، تو بھی کافر ہے، یہ تو مسئلہ الہ کا معنی بتا رہا ہوں۔ 3 مسجدوں سے جب نکلے تو امیر صاحب نے کہا کہ تو اگر سال نہ لگا تو تیری بخشش ہوگی، تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب نہیں۔ تو یہ ہر فرقے کی اصطلاحات تھی، ہر، اور مقصد کیا ہے ان اصطلاحات سے؟ آراءہم اللاتی اصطلحوا علیہا وترکوا بسببہا ما انزل اللہ علی رسولہ۔ شکر ابن کثیر لکھ گیا، اگر ہم غریب کہتے تو تم نے کون سا ماننا تھا؟ اب تو بڑا بابا لکھ گیا ابن کثیر، اہواءہم اما جاءکا، اما سے پہلے عبارت نکالنی ہوگی، عادلن اور مورزن، لکھے نیچے عدول کرنے والا یا اعراض کرنے والا، اس سے کہ آیا تیرے پاس، یعنی حق، وہ کتاب قرآن، یعنی قرآن سے اعراض کر کے ان کی احوا کی پیروی نہیں کرنا۔ احوا کا میں نے بتایا، ہر وہ چیز جو کتاب اللہ سے ٹکرائے، چاہے صوفی کا قول، رابی کی روایت، بزرگ کا ملفوظ، مولوی کی گپ شپ، اور اسی طرح حضرت کا فرمان، جو بھی قرآن سے ٹکرائے وہ ہے اہواءہم، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اما جاءک من الحق لکل جعلنا، واسطے ہر ایک کے کیا ہم نے منکم، تم میں سے، شرعتم و منہاجا، شرعتم و منہاجا، دستور، شرعتن راستہ و منہاجن دستور، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک، لجعلکم امتا واحدہ، کر دیتا تم کو ایک جماعت، لیکن آزماتا ہے تم کو فیما، بیچ اس کے کہ دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات، پس تعصب چھوڑ کر سبقت کرو نیکیوں کی طرف، مفید باتوں کی طرف، الاللہ مرجعکم، کیونکہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، بس خبر دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، اس کی کہ تھے اس میں تم اختلاف کرتے۔